تو اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ٹائم دیا گیا 23 سال اور ہدف دیا گیا پوری دنیا، تو اس میں کیا تھا؟ سمجھنے کی بات ہے۔ اس میں یہ تھا کہ نوح علیہ السلام کا کام تھا زبانی دعوت، زبانی دعوت 950 سال دیتے رہے، 40-50 سے زیادہ لوگ ایمان نہیں لائے، اللہ کو غضب آیا، پوری قوم کو تباہ کر دیا اللہ نے، نئی قوم پیدا ہوئی۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ خاتم النبیین ہے، اللہ نے پیغمبروں کو جس مقصد کے لیے بھیجا اس کی تکمیل کے لیے کس کو بھیجا؟ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تکمیل تلوار کے بغیر ممکن تھی نہیں، کہ اب جو یہ دعوت ہوگی نا، دعوت، اس کے پیچھے کیا ہے؟ بولو نا، مجھے یہ بولو نا، بولو بھائی نا، میرا وہ بن چکا ہے تو اس لیے بن چکا ہے، آپ لوگ بولتے نہیں ہو، خود ہی بول لیا کرو تو مجھے یہ بولنا نہیں پڑے گا۔ تو اب اللہ نے چونکہ آخری نبی بنا کے بھیجا نا، اب اللہ نے کہا کہ اب نہیں ایسا ہوگا، یہ چونکہ لاسٹ میسنجر آف گاڈ ہے، اب ایسا نہیں ہوگا کہ یہ دعوت ہے تمہاری مرضی ایمان لے کر آؤ، تمہاری مرضی ایمان نہیں لے کر آؤ، تم جیسے چاہو زندگی گزارو، کوئی بات نہیں، میں نیا پیغمبر بھیج دوں گا۔ اللہ نے کہا میں نیا پیغمبر نہیں بھیجوں گا، اب جو ہوگا یہ کر کے جائیں گے۔ لہذا 23 سال میں وہ کچھ کروا لیا گیا جو قیامت تک کے لیے کافی ہو گیا، 23 سال میں وہ کچھ کروایا گیا۔ اچھا، اس میں یہ لازمی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تلوار دی گئی، اس تلوار میں کسی کو جبرن مسلم نہیں بنایا گیا، یعنی تلوار کا مقصد یہ نہیں تھا کہ جو کلمہ نہیں پڑھتا وہ زبردستی کلمہ پڑھے۔ مطلب یہ ہے الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ، تلوار اس لیے دی گئی کہ اب اسلام غالب ہو کے رہے گا، مغلوب ہو کے نہیں رہے گا۔ جس نے مندر جانا ہے ہماری حکومت میں جائے گا، وہ ہم مسجد اس سے پوچھ کے نہیں جائیں گے گورنمنٹ کی پرمیشن سے، نہیں ہے یہ بات سمجھ میں؟ اب جس نے زنا کرنا ہوگا ہم پابندی لگائیں گے اس کے اوپر، کچھ پابندیاں تو ایسی ہیں جو غیر مسلموں پہ بھی لگیں گی، مسلموں پہ بھی لگیں گی، کچھ آزادیاں ایسی ہیں جو غیر مسلموں کو ملیں گی، مسلمانوں کو نہیں ملیں گی۔ ریاست کا لا کیا ہوگا؟ وہ اسلام ہوگا، اس میں آپ کی مرضی، آپ دین قبول کریں یا نہ کریں، آپ کی مرضی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی ہے تاکہ حق اور باطل صاف ستھرے ہو جائیں، کوئی اگر حق قبول کرنا چاہے نا تو اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو، کیونکہ جب غیر مسلم کی حکومت ہوتی ہے پہلے زمانے میں خاص طور پر، تو حق اگر قبول کرنا چاہیں تو آپ کے لیے آسان نہیں۔ آپ دیکھو نا ہندوستان میں کیا ہوتا ہے، یہ تو کہتے بہت ہے مذہبی آزادی، لیکن کوئی ہندو مسلمان ہو کے تو دکھائے۔ جو عذاب آتا ہے نا، جو مصیبت آتی ہے، بہت سے خاندانوں میں قتل کر دیتے ہیں۔ کہنے کو آزادی ہے، حقیقت میں آزادی نہیں ہے۔ تو 23 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا آپ صبر کریں، کیونکہ نبی کو حکم ہے آپ گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے زندگی گزاریں گے۔ گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہہ رہی ہے کہ مسلمان بہت تھوڑے ہیں، اسلام کمزور ہے، یہ تھوڑے مسلمان اتنے سارے لوگوں سے لڑ نہیں سکتے۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، اس وقت اگر کوئی کھڑا ہوتا کہ میں نظام تبدیل کروں گا طاقت سے، اور یہ ہم صبر کر کے جو بیٹھ گئے ہیں، مشرکین ہمیں آگ پہ لٹا رہے ہیں، انگاروں پہ لٹا رہے ہیں، اور ہمیں حکم دیا جا رہا ہے صبر کرو صبر کرو صبر کرو، ہم سسٹم کو تبدیل کریں گے، یا رسول اللہ ہمیں اجازت دے ہم مشرکین پہ حملہ کریں، اور مدد کہاں سے آئے گی؟ اللہ کی مدد آئے گی۔ تو ہم یہ کہتے کہ جو اس طرح کی بات کرے گا نا، لیبل بہت اچھا ہوگا، لیکن جو تھوڑی بہت مسلمانوں کی طاقت رہ گئی تھی اس کو بھی ختم کروا رہا ہے۔ بالکل یہی کام آج ہمارے کنٹری میں ہو رہا ہے۔ یہی کام کیا ہو رہا ہے؟ جہاد کے نام پہ سسٹم تبدیل کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ ہونا چاہیے، تبدیل کیسے ہو؟ کیا اپنی طاقت سے بڑھ کر آپ کام کرنا شروع کر دیں؟ اپنی طاقت سے بڑھ کر اگر آپ نے کام کرنا شروع کر دیا نا، تو جو تھوڑی بہت طاقت اور قوت رہ گئی ہے وہ بھی ملیا میٹ ہو جائے گی، ستیہ ناس ہو جائے گا اس کا۔ تو 23 سال میں 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے۔ قرآن کی جتنی آیتیں وَاصْبِرْ، صبر کریں صبر کریں صبر کریں، صحابہ کو بھی وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اللہ کی توفیق سے آپ کو صبر کی توفیق ملے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبریاں سنا رہے ہیں کہ عن قریب اللہ ہمیں فتح دے گا، غلبہ دے گا، لیکن ابھی کیا کرنا ہے؟ صبر صبر صبر۔ یہاں تک کہ مشرکین مکہ ہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا، آپ خود نہیں نکلے، انہوں نے نکالنے پر مجبور کیا۔